کیا آپ کے بال جھڑ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میڈیسن سے علاج کریں یا سرجری کریں، اور ایک ٹریٹمنٹ میڈیکل کا کیا فائدہ یا نقصان ہے اور سرجری کا کیا فائدہ نقصان ہے؟ آئیے آج ہم ہیئر ریسٹوریشن پہ بات کرتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر حسین۔ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے میڈیکل ورسز سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن، ان میں فائدہ اور نقصان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں تو یہ یاد رہے کہ اگر کوئی انڈر لائن کاز ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، اگر آپ کو خون کی کمی ہے، اگر آپ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے، اگر آپ کا بہت زیادہ وزن کم ہو رہا ہے، آپ نے خود ہی کیا یا ہو گیا، اگر اور کوئی ایسی وجہ ہے، ہارمونل کوئی چینجز ہیں، دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم میڈیکل یا سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن کی طرف آئیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک ایسی بیماری ہے یا کنڈیشن ہے جس کی ٹریٹمنٹ کرنے سے آپ کے بال زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ ہم نے کرنا ہے۔ خیر، اگر فرض کریں کوئی ایسی ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، یا وہ بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ بالوں کو مزید سہارا دیا جائے، تو پھر ہم آتے ہیں میڈیکل سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن کی طرف۔ اس میں ایک جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن میں مینٹیننس چاہیے، سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن میں مینٹیننس کی ضرورت نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن آپ یوں ہی دیکھیں جیسے بلڈ پریشر کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ کا بلڈ پریشر نارملائز ہو گیا، آپ نے دوائی وغیرہ لی ہے، ایک لیں دو لیں دوائیاں، آپ کا نارمل ہو گیا، پھر آپ کہیں کہ اب تو میرا بلڈ پریشر ہی ٹھیک ہے، اب مجھے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اگر آپ میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن کرتے ہیں، آپ کے بال ری گرو کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ریزلٹس تو ٹھیک ہے، مجھے تو یہی چاہیے تھا، آئی ایم ہیپی، ٹریٹمنٹ چھوڑ دی، تو وہ آپ کے بال پھر سے جھڑ جائیں گے۔ وہ بال میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ کرائے کے بال ہیں، یہ آپ کے بال نہیں ہیں، یہ ٹریٹمنٹ کے بال ہیں۔ آپ نے ٹریٹمنٹ لینا چھوڑ دی، وہ بال بھی جھڑ جائیں گے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن، ہیئر ٹرانسپلانٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بال تقریباً مستقل ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں کچھ رپورٹس کے جن لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کیا ان کے ٹرانسپلانٹ بال بھی جڑے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا جو ان دونوں کے بیچ میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن آپ کو وہ مینٹیننس تو کرنی ہے، لیکن ایچ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کی قیمت کم ہوگی، ایک ٹریٹمنٹ کم ہوگی، لیکن لانگ ٹرم پہ 3 4 5 سالوں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پھر شاید آپ کو میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن مہنگی پڑے گی اور سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن سستی پڑے گی۔ لیکن ایک جو ٹریٹمنٹ ہوگی، ایک اگر سرجری ہوگی تو سرجری ایک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مہنگی پڑے گی اور میڈیکل ٹریٹمنٹ سستی پڑے گی۔ میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن میں ہمارے پاس جو آپشنس ہیں، پی آر پی ہے، مائکرو نیڈلنگ ہے، کیٹوکونازول ہے اگر آپ کو فنگل انفیکشن ہے، ڈینڈرف کا ایشو ہے۔ اس کے علاوہ فیناسٹرائڈ اور ڈوٹاسٹرائڈ بھی ہے۔ فیناسٹرائڈ اور ڈوٹاسٹرائڈ میں کچھ نہیں اتنا پسند کرتا چونکہ اس کے کچھ سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مرد کی سیکس ڈرائیو کم ہو سکتی ہے، ٹیسٹیکلز میں پین ہوتا ہے، لیکن کچھ چند پیشنٹس میں بھی یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپشنس ہیں، مثلاً ہماری کلینک میں ہم نے ریسنٹلی انٹروڈیوس کی ہے اسٹیم سیل تھراپی، بلکہ میں نے خود بھی یہ ٹریٹمنٹ لی ہوئی ہے اور الحمدللہ بال میرے گرو کر رہے ہیں کراؤن ایریا میں، تو واضح ایک فرق آیا۔ میں نے خود پی آر پی بھی کی ہے، مائکرو نیڈلنگ بھی کروائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپشنس ہیں ہماری کلینک میں، اور گھر پہ ادھر ہم نے مینوکسیڈل نہیں لکھا، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی میڈیکل ہیئر ریسٹوریشن ہے، اور وہ آپ نے گھر پہ ایک اسپرے استعمال کرنی ہے، وہ کلینک میں ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ جو سرجیکل ہیئر ریسٹوریشن ہے اس میں اسینشلی 3 آپشنس ہیں۔ ایف یو ای ہے جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں، چونکہ ایک تو یہ کہ وہ ڈونر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایف یو ای ہے، اگر وہ صحیح کیا جائے، اگر ایف یو ای پراپر طریقے سے کیا جائے تو تقریباً پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ ہاں، کسی اناڑی کے ہاتھ چڑھ جائیں تو ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹرپ سرجری، اس میں 2 آپشنس ہیں۔ ایک تو اسٹرپ سرجری ہے جہاں پر ایف یو ٹی نہیں اس کہا سکتے کہ اسٹرپ لے کر پھر وہ رینڈملی اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ پلانٹ کر دیتے ہیں۔ اگر اسٹرپ سرجری میں فولیکولر یونٹ کے حساب سے اس کو ڈائسیکٹ کیا جائے یا اس اسٹرپ کو کاٹا جائے
تو وہ کہلائے گا FUT اسٹرپ سرجری. میں ریکمینڈ کرتا ہوں FUE اس طرف، اور دوسری طرف یہ ہے کہ PRP مائکرو نیڈلنگ، اسٹیم سیل تھراپی، مینوکسیڈل بھی استعمال کی جا سکتی ہے. تو یہ تھی ہماری ویڈیو ہیئر ریسٹوریشن پہ. اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں تو ظاہر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا. یاد رہے کہ بے شمار عورتیں ہیں، مرد ہیں جن کو بالوں کا مسئلہ ہے، تو آپ کی فیملی اور فرینڈز کا آپ شیئر کریں گے تو آپ کے فیملی فرینڈز کو بھی یہ انفارمیشن مل جائے گی. ابھی کے لیے اللہ حافظ.